بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم نے شعلے بھڑکا ہے جب کفر نے فتنے پھیلا ہے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے ٹکرا ہے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے ٹکرا ہے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے بڑھے تو محمد عربی تشریف لے آئیں، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام معزز سامعین، طلباء اور بچوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ و صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام ربیع الاول کا مبارک مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں مبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی ہر طرف سے عشق مصطفیٰ محبت رسول کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر مومن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سعادت سمجھتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں جس میں عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ ہاں ہے کہ ذکر مصطفیٰ، ہے کہ کمال مصطفیٰ، ہے کہ جمال مصطفیٰ، اور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی پوری آمد کے ساتھ ہر طرف اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین، بڑے جمیل تھے، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حسین ہے، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی خوبصورت اور نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ کہیں سیرت کا نام دے کر آپ کی زلفوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہیں سیرت کا نام دے کر آپ کے دندان مبارک کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہیں سیرت کا نام دے کر آپ کے پاؤں کے تلوے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہیں سیرت کا نام دے کر آپ کی ہاتھوں کی نرمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ احباب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں احسن تھے، شریفوں میں اشرف تھے، جمیلوں میں اجمل تھے۔ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حسین ہے، نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ جس کو رب نے خود بنایا وہ کتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ ہاں پنجابی کے ایک شاعر نے یہ شعر کہہ کے بات ہی ختم کر لی، سارے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم موڑ دیتا۔ ہاں یہ تو تذکرہ ہے جمال مصطفیٰ کا، اس بات سے طلب نہ کسی نے کیا، نہ کوئی کرتا ہے۔ جھگڑے کی بات کیا تھی؟ ہاں یہ ہے کہ کوہ سپاہی کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے دو لفظی پروگرام پیش کیا تو اپنے بیگانے ہو گئے اور یہ کہا، حضرت ابراہیم کے ماننے والوں، اپنے آپ کو عیسائی کہنے والوں، اپنے آپ کو یہودی کہنے والوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ جو نئی بات نہیں، یہ وہی بات ہے جو باب آدم کہہ گئے، باب نوح کہہ گئے، باب عیسیٰ کہہ گئے، باب موسیٰ کہہ گئے، باب یعقوب کہہ گئے، باب یوسف کہہ گئے، باب یوسف کہہ گئے۔ مکہ والے کہتے ہیں جی کون سی بات؟ یہ وہی بات ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ مانو قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مختار کل ہے تو ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔
اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی نوکری دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں۔ مختار کل ہے تو ایک ہے اللہ، سب بولیے۔ مشکل کشا ہے تو ایک ہے، حاجت روا ہے تو ایک ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مختار کل ہے تو ایک ہے اللہ، حاضر و ناظر ہے تو ایک ہے اللہ، مشکل کشا ہے تو ایک ہے اللہ۔ آمنہ کے لال نے کہا اس بات سے اقرار کر لو، زندگی سنور جائے گی، عاقبت بن جائے گی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ میں اپنی تقریر کے اختتام پر ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، وما علینا الا البلاغ المبین۔